اے حسین اے حسین اے حسین جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں غم حسین منانے والے آباد رہے حسین منانے والے آباد رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ایام اعزا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں قائم ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سید میثم رضا اور اسلام 24/7 کی پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج محرم کی چاند رات، دل سوگوار، آنکھوں میں آنسو، آج ہر طرف سیاہ پرچم لہرا دیے گئے، دنیا کے تمام عزا خانے سج گئے، ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے، کربلا ہو چکی تیار تقدم ولدی۔ تو کہیں یہ آواز اے چاند کربلا کے، تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے زمین پر عرش بری کے تارے۔ اور آج انہی تاروں کا ذکر کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے بہت محترم گیسٹ آغا سید زیغم علی رضوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک اطاعت امام کے ذیل میں سفر امام حسین۔ تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ تو چاہے تو محتاج کو سلطان بنا دے، رستے کی چٹانوں کو گلستان بنا دے، اس وادی پرخار کو آسان بنا دے، اور ذکر شہادت میری پہچان بنا دے۔ توصیف شہادت کا کرینہ مجھے دے دے، لکھنے کو محرم کا مہینہ مجھے دے دے۔ السلام علیکم آغا، خیریت سے ہیں آپ؟ آغا، آج کا ہمارا ٹاپک سفر امام حسین۔ آج محرم کی چاند رات، سفر امام حسین کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ سفر امام حسین کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ نے ان دنوں میں، ان ایام میں کہ جو کہ ایام سوگ ہیں اور بہت اہمیت کے حامل ہیں، اس انداز سے کہ اس سے سبق بھی لیا جا سکتا ہے، عبرتیں بھی لی جا سکتی ہیں، اور ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ خدا سے ملتمس ہوں کہ آپ کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول کرے۔ جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے سفر کے عنوان سے، کہ آج جیسے چاند رات ہے اور ہم نے اس گفتگو کا آغاز ہی امام کے سفر سے کیا ہے، کہیں ہمارے سننے والوں کے ذہن میں یہ تاثر نہ آئے کہ چاند رات سے امام کا سفر شروع ہوا ہے۔ جی، زمینی حقائق کو اگر دیکھا جائے، اگر جسے آپ کہیں کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو امام کا سفر 28 رجب کو شروع ہو چکا، کہ جب انہوں نے مدینہ کو خدا حافظ کہا اور اپنے سفر کا آغاز کیا۔ لیکن یہ بھی جو زمینی حقائق ہیں ان کے اعتبار سے امام کا سفر ہے۔ اصلاً امام کا سفر کب سے شروع ہوا ہے؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے۔ امام کا سفر تو اس دن سے شروع ہو گیا ہے جس دن طاغوت نے سر اٹھایا ہے، صحیح، جس دن طغیان پر اترا ہے، جس دن ہر سرکش، یعنی پروردگار عالم کا وہ نظام کہ جس کے تحت معاشرے نے ترقی کرنی ہے، معاشرے نے اپنے کمال کے سفر کو جاری رکھنا ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی مخالف اٹھ کر آئے تو اس کو ہم طاغوت کہتے ہیں۔ صحیح، یعنی کہ خدا کی ولایت کا انکار کرنے والا اور ان کے پیرو جو خدا کی ولایت سے انکاری ہیں، وہ طاغوت کہلاتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر اس قسم کے عناصر کب کب نظر آتے ہیں؟ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کہ جن کا مشن ہی یہی تھا کہ خلق خدا کو خدا تک پہنچانا، خدا سے ملانا، اور ان کے نفس میں باطنی کمال پیدا کرنا۔ اور ان کے مخالفت رکھنے والے کون لوگ؟ کہ جو کہ خدا کے قانون کے
مخالف تھے، یعنی ایک الہی نمائندے کے مقابلے میں وہ کہ جو کہ خدا کے نظام کا مقابل ہے، اس کو ہم طاغی کہتے ہیں۔ طاغی یعنی کہ جو طغیان کر رہا ہے۔ تو بالکل حضرت ابراہیم کے زمانے میں نمرود کو دیکھ لیجئے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون کو دیکھ لیجئے، تو یہ ازل سے آپ کو نظر آئیں گے کہ جو کہ الہی نظام کے مخالف لوگ ہوں گے۔ اسی تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں 60 ہجری کے اندر اور پھر خاص کر رجب کے مہینے پہ وہاں نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں یہ دونوں قوتیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ آمنے سامنے نظر آتی ہیں۔ تو جس کے اندر ایک قوت وہ وہی ہے کہ جو کہ انبیاء علیہ السلام کی محنتوں کو اور ان کی زحمتوں کا محافظ ہیں، اور ان کے کارہائے انبیاء کو محفوظ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا رہے ہیں، اور ان کے مخالف جو ہیں وہ کون؟ وہ وہی کہ جو کہ طاغوت کا نظام جو ہے زمین پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر معنوی سفر اس انداز سے دیکھا جائے تو وہ تو بہت پہلے سے شروع ہوا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے 28 رجب کو یہ سفر شروع ہوا، جو کہ ظاہراً مکے سے مدینے سے شروع ہوتا ہے پہلے، اس کے بعد امام مکے آتے ہیں، اور پھر مکے سے انشاءاللہ وقت ملے گا تو اس کی تفصیل میں بھی کچھ بات کریں گے، اور پھر ہوتے ہوتے کربلا پر امام کا سفر جو ہے ختم ہوتا ہے، لیکن امامت کا سفر ابھی مزید جاری رہتا ہے، وہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے آغا۔ اچھا آغا، ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ 28 رجب کو آپ نے مدینہ سے سفر کا آغاز کیا، تو کیا یہی وجہ تھی یزید بیعت امام ہی سے کیوں چاہتا تھا، جبکہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں سارے ہی مدینہ نے بیعت کر لی تھی، یا اگر میں کہوں تو جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے بیعت کر لی تھی، تو یزید امام ہی سے بیعت کیوں چاہتا تھا صرف؟ دیکھیے اس کا جواب بھی بڑا واضح ہے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں یقیناً صاحب مطالعہ ہوں گے، اور میں ان کو مزید نصیحت بھی یہی کرنا چاہوں گا کہ ان ایام میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریات سے قریب ہونے کے لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، مقاتل پڑھیں، اور خود پڑھ کر دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سفر کیوں اختیار کیا۔ یزید یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا، اور نہ صرف یزید بلکہ ہر دور کا طاغوت اچھی طرح سے یہ بات جانتا ہے کہ اس کا مخالف کون ہے، اور اگر وہ اپنی حکومت کو مستحکم کرنا چاہتا ہے تو یقیناً جو اس کے مخالفت پر واقعتاً ہمت دل جمی کی استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے تو یہ طاغوت کو کبھی بھی پسند نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 61 ہجری میں جب یہ انفیکٹ جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ تو 60 ہجری سے ہی شروع ہو گیا، تو چند شخصیات اگر بیعت نہ کرتیں تو یقیناً یزید کی حکومت جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کے اندر سے سب سے نمایاں شخصیت جو ہے وہ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ دوسری چیز، اس کا کوئی تاریخی پس منظر بھی ہے۔ صحیح۔ اگر عراق کے اوپر نظر کرتے ہیں تو اس زمانے میں یوں کہیے کہ عراقین کہلاتا تھا، مطلب بصرہ اور کوفہ، ان دونوں کو ملا کر ہم عراقین کہتے تھے۔ یہ دو شہر صرف عراق میں تھے؟ ہاں، مطلب میجر شہر کہہ لیجیے، بڑے شہروں میں سے ان کا شمار ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کے مقابلے پہ جو اور مقابلے سے مراد کہ اور جو مسلمانوں کی جہاں پر حکومت ہے، جہاں خلافت ہے، جہاں گورنرز موجود ہیں، ان میں ایک دوسری حکومت جو ہے وہ شام کی حکومت تھی، اگرچہ شام مرکز ہی کے ضمن میں آیا کرتا تھا، لیکن جو شام کا انداز حکومت رہا ہے وہ کبھی بھی ایز اے صوبہ نہیں رہا، اس نے اپنا ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ رکھا ہے، اب صوبے کی اپنی فوج ہوتی تھی، اپنے فیصلے ہوتے تھے اس انداز سے۔ تو یہ جو عراق کے لوگ تھے یہ کبھی بھی شام کا تسلط اپنے اوپر نہیں چاہتے تھے، ان کا آپس میں جو ہے یہ بھی، تو یہی وجہ بنی کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ جب یہ بیعت کا آغاز ہوا اور یزید جو ہے وہ حاکم ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ یا تو بیعت ہو یا سر ہو، تو ان لوگوں کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں کوفہ کے نظر آتے ہیں، تو اسی لیے امام کے نام کے اوپر کوئی تنازع نہیں کھڑا ہوا، سب نے ایک ہی نام لیا، وہ امام حسین۔ کیوں؟ ان کے گرد لوگ بہت
آرام سے اور بہت جلدی جو ہے ان کی جلیل القدر شخصیت ہونے کی وجہ سے جمع ہو رہے تھے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شام مخالفت کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا. یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر بہت سارے لوگ مخلص نہیں تھے، امام سے مخلص نہیں تھے، مگر یہ کہ صرف شام کی مخالفت میں امام کے ساتھ تھے. اچھا اچھا. تو ایسے بھی بہت سے لوگ تھے جو ڈر گئے، جو سہم گئے، جو پیچھے ہو گئے. ایک وجہ تو یہ ٹھہری. تو دوسری جو اہم ترین جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ یقیناً کہ مدینہ کے اندر یا اور جہاں پر بھی امام موجود ہوں وہاں پیرالل ایک حکومت کھڑی ہو جاتی تھی. جو وہاں کا حاکم ہوتا تھا، جو گورنر ہوتا تھا، اس کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوتا تھا اور امام کی طرف زیادہ ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ اور ائمہ کے دور میں بھی رہا ہے. تو یہ وجوہات جو ہیں وہ ہمیشہ سے رہی ہیں طاغوت کو کہ ان کے سامنے جو اولیاء خدا ہیں ان کی حکومت یا ان کا وجود جو ہے وہ ان کے لیے خطرہ نظر آتا تھا انہیں. ناظرین کرام، ہمارے بریک کا وقت ہو جاتا ہے. بریک سے ابھی واپس آ کے اپنے ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں، جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں. السلام علیکم ناظرین، بریک سے ہم واپس آئیں. اگر جیسے بھی آپ نے بتایا کہ بیعت کا امام کا جو سفر تھا، تو کیا اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اگر یزید بیعت کا تقاضا نہیں کرتا امام سے تو امام سفر کا آغاز نہیں کرتے، ہم مدینہ قیام نہیں کرتے مدینہ سے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ اگر وہاں سے تقاضۂ بیعت نہ ہوتا تو پھر امام کا وظیفہ کیا تھا. دیکھیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب امامت کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو یقیناً وہ بہت پرآشوب دور تھا. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ 40 ہجری میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا. اس کے بعد پھر 10 سال کے بعد 50 ہجری میں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا. اچھا، اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شروع کی 6 مہینے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، جسے برادران کے نزدیک بھی جو ہے وہ اس کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے. جی. تو 30 سالوں کے اوپر اگر نظر کرتے ہیں کہ جو کہ خلافت راشدہ کے عنوان سے بھی یاد کیا جاتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ شرائط کے بنیاد پر صلح کی اور حکومت جو ہے وہ حاکم شام کے امام حسن علیہ السلام. اچھا، ان شرائط کے اندر بہت ساری شرائط تھیں، یعنی کہ تم کوئی سازش نہیں کرو گے حسنین کریمین کے خلاف، ٹھیک ہے، اور جو ظلم اور ستم کر رہے ہو اس کو بند کر دو گے، قرآن پر اور رسول اللہ کی سنت پر جو ہے وہ عمل پیرا رہو گے، اور اس طرح کی بہت سی شقیں موجود تھیں. لیکن اور جو ماننے والے ہیں اہل بیت علیہم السلام سے قریب ہیں، تم ان کی جان اور مال کو جو ہے وہ تحفظ کرو گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں سے کسی بھی شق پہ عمل نہیں ہوا. آہستہ آہستہ ایک ایک شق ٹوٹتی گئی اور وہ معاہدہ، وہ جو صلح نامہ تھا وہ ایک طرح سے بالکل اس ڈی ایکٹیو ہو گیا، یوں کہہ لیجیے. یہاں تک کہ 2 فریقین کے درمیان میں صلح قرار پائی تھی. امام حسن علیہ السلام جب شہادت واقع ہو گئی، اب امام کا وظیفہ کیا تھا؟ یقیناً تو اب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشرے میں دینی حمیت کا فقدان تھا اس کو دوبارہ سے اجاگر کرنے کی جو ہے امام نے سعی شروع کی، کوشش کی. یعنی کہ دین کے اوپر کچھ کرنے کا جذبہ، ٹھیک ہے. یعنی اسی لیے ہم نے دیکھا کہ 60 ہجری کے اندر تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ امام حج کر ہی نہیں سکے. اس سے 1 سال پہلے امام نے منا میں خطبہ ارشاد فرمایا ہے. اچھا. جسے آپ عرفے کے دن جو ہے وہ پڑھتے بھی ہیں، ٹھیک ہے، دعائے عرفہ جو ہے آپ پڑھتے ہیں. اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں میدان میں اس کے جملوں پر آپ غور کیجئے کہ جہاں پہ نظام ولایت کے اوپر امام نے تذکرہ کیا ہے. یہ 1 سال پہلے والے؟ یقیناً، کیونکہ اس سال تو امام حج ہی نہیں کر سکے. 8 تاریخ کو امام نے اپنے سفر، اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا. تو 1 سال پہلے کا جو ہے، یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام مکے جا رہے ہیں اور وہاں پر جہاں جو کہ ہب ہے، جہاں سے مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، وہاں امام جو ہے وہ اسلام کا حقیقی چہرہ جو ہے وہ روشناس کرا رہے ہیں.
اور ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ سنتوں پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، کیا تم دیکھ، پورا شوق دور کا جو ہے بیان کر رہے ہیں. تو ذہن سازی تو امام اسی دن سے کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ بعد میں جب امام نے سفر اختیار کیا ہے تو امام کے ساتھ بہت سارے اصحاب ہیں، ساتھی ہیں کہ جو کہ امام کے ساتھ جو ہیں وہ سفر اختیار کرتے ہیں. یقیناً یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کی تحریک جو ہے وہ جاری تھی. بالکل. ایک سلسلہ تو یہ تھا. دوسرا سلسلہ یہ تھا کہ یقیناً اب حجت تمام تھی، یہاں پر بیعت کا تقاضا تھا. بیعت نہ کرنے کی صورت میں یقیناً سر کا مطالبہ تھا، تو یعنی مدینہ میں رہ کر ہی جنگ شروع ہو جاتی. تو امام حرم کا تقدس بھی پامال نہیں ہونا چاہتے، اسی لیے 28 کو سفر اختیار کرتے ہیں. اور جب مکے پہنچتے ہیں تو 8 تاریخ کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے لباس میں آ چکے ہیں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں سے سفر کا ارادہ کیا تاکہ کعبے کی حرمت جو ہے وہ بچے. اور امام نے پھر کوفے کا ارادہ. اب امام کے پاس جو راستہ ہے وہ کیا ہے؟ وہاں رہ نہیں سکتے ہیں، اپنے وظیفے پہ عمل کرنا ہے، اور مقابلے پہ کوفے والوں کی دعوتیں اپنی جگہ موجود ہیں. تو یقیناً اس کے لیے امام پر حجت تمام تھی، امام نے اپنے سفر کا آغاز کیا. صحیح. اچھا آقا جی، یہ جو سفر ہے امام کا، جو سفر ہے، جب امام کربلا تک پہنچے تو کتنے مقامات پر آپ کا قافلہ رکا؟ بہت زیادہ اختلاف ہے بہت سارے کچھ معاملات کے اندر، لیکن یوں کہیے کہ میں 2 روایات کو اگر رکھوں تو ایک جگہ پر ہمیں 14 مقامات ملتے ہیں، اور ایک مقام کے اوپر ہمیں 18 منزلیں، 18 مدینے سے کربلا تک. یعنی کہ جب امام علیہ السلام کربلا سے یہ مکے سے جب آگے چل رہے ہیں، مکے سے ابھی ہم مکے سے جب ہم سفر کا آغاز کریں، کیونکہ امام مدینہ سے تو مکہ آ گئے نا. مکے میں آپ نے قیام کیا اور پھر اس کے بعد آپ حج کا ارادہ رکھتے تھے، اور 8 تاریخ کو آپ نے اپنے حج کو عمرے سے بدل دیا اور پھر آپ نے سفر اختیار کیا. تو یہاں سے کربلا پہنچنے تک تقریباً 18 منازل ہیں کہ جو امام نے طے کی ہیں. اس میں جو سب سے پہلی منزل ہے، یعنی کہ جو کربلا، یعنی جو مکے سے نکلتے ساتھ ہی جو منزل ہمیں نظر آتی ہے، وہ ابطح، جس کو اکثر وہاں کے رہنے والے لوگ ابطحی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں. وہ اسی علاقے کی وجہ سے کہلاتے ہیں، جو کہ صاحب طبری نے اپنی کتب کے اندر کتاب میں لکھا ہے. جو مکہ اور منا کے درمیان میں یہ ایک جگہ ہے. یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یزید بن ثبیت سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، جو کہ بصرہ کے جو ہے رہنے والے تھے. یہیں سے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں تو ایک مقام ہے جہاں پر آج بھی ایک مسجد موجود ہے، اس کو مسجد تنعیم کہتے ہیں. لوگ اپنے عمرے کا، جو مقامی لوگ ہیں وہ احرام وہیں سے پہنتے ہیں. اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. اس مقام پر بھی امام نے قیام کیا تھا، اور یمن سے آنے والا ایک قافلہ تھا جو امام کو وہاں ملا ہے. امام نے کچھ اونٹ بھی وہاں سے خریدے تھے اپنے قافلے کے لیے، تاکہ آپ رفت سفر جو ہے وہ بہتر انداز میں جو ہے وہ جاری رکھ سکیں. اس مقام کے اوپر ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو کہ ذات عرق اور ان دونوں مقام کے درمیان کی بات ہے اصلاً، لیکن جو کہ بہت زیادہ مشہور مقام تنعیم ہے. یہ وہ مقام تھا جہاں پہ اون اور محمد دونوں آ کر امام حسین علیہ السلام سے ملے تھے. اچھا. یعنی امام کا جب سفر اختیار کیا تھا تو یہ اون اور محمد آپ کے ساتھ نہیں تھے. ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ خود آئے تھے لے کر، کیونکہ وہ بہت بیمار تھے، اس کے باوجود وہ وہاں تک امام کے سپرد کرنے آئے ان دونوں کو. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، خود نہیں آئے، قاصد بھیجا تھا جس میں خط تھا کہ ان دونوں کو بھی آپ اپنے ساتھ لے جائیے، اون کو اور محمد کو. تو اس مقام پر امام حسین علیہ السلام نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا. تیسرا مقام صفا کا ہے. یہاں پر امام کی فرزدق سے ملاقات ہوئی ہے، جو کہ شاعر اہل بیت ہے. اس کے بعد پھر وادی عقیق ہے، یہاں پر بہت سبزہ تھا اور پانی کی فراوانی تھی، تو یہاں پر بھی امام نے جو ہے وہ قیام کیا. ایک روایت یہاں کی بھی ہے کہ اون و محمد یہاں پر آ کے ملے تھے. اس کے بعد پھر حاجر یا بطن الرما ایک جگہ ہے، جہاں پر ایک اگین
کنواں تھا اور وہاں پر پانی کا انتظام تھا. تو آپ یہ غور کریں کہ جن جگہوں پہ رکا جا رہا ہے اس کی دو وجوہات ہیں, کیونکہ جہاں پر پانی ہوتا ہے, جہاں سبزہ ہوتا ہے, وہاں لوگوں نے قیام کیا ہوا ہوتا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے درمیان قیام کرتے تھے اور لوگوں سے ملتے تھے, بیان کرتے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا ہے, تاکہ حق اشکار ہو جائے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فید ایک جگہ ہے جہاں پر امام نے خطبہ دیا ہے, لوگوں سے ملے ہیں. اجفر ایک جگہ ہے جہاں ملے ہیں. خزیمہ ایک اور مقام ہے جہاں پر تالاب ہے اور بہت سارے لوگ تھے جہاں پر امام نے اپنا موقف بیان کیا. اسی طرح چلتے چلتے پھر زرود ایک جگہ آتی ہے, یہاں پر امام نے ایک شب گزاری ہے اور دوسرے دن پھر یہاں پر زحیر بن قین سے ملاقات ہوئی. اچھا. اب دیکھیں ہر مقام کے اوپر کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور کچھ لوگ امام کے ساتھ آ جاتے ہیں. زحیر بن قین واقعہ طویل ہے, پھر کبھی وقت ہوا تو بیان کریں گے. اس مقام پر وہ آپ کے ساتھ مل گئے تھے. پھر امام 11ویں جو جگہ ہے وہ ثعلبیہ کی جگہ ہے. ثعلبیہ کے اندر آپ کی وہب کلبی سے ملاقات ہوئی. اس کے بعد 12ویں جگہ شراف ہے. شراف وہ جگہ ہے جہاں پر جو کوفہ جانے والے لوگ تھے وہ وہاں پر قیام کیا کرتے تھے. ذو حسن ملے, بیدہ میں آئے, عدیب الحجانات ایک جگہ ہے وہاں پر رہے, اور اسی طرح سے قرصر بن مقاتل سے ہوتے ہوتے امام نینوا پہنچے جو کہ بالکل متصل ہے کربلا کی زمین سے. اور اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آیا وہ امام کا کربلا کا جگہ آیا. تو یہ سارے کے سارے مقامات جو ہم نے گنوائے تقریباً 18 مقامات تھے جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصراً یا ایک آدھ دن کا قیام کیا ہے. جزاک اللہ آقا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ان مصروف ترین دنوں میں ہمیں ٹائم دیا. ناظرین کرام, ہمارے پروگرام کا وقت بہت محدود ہے, ایام اعزا کے دن ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے. اپنے ہوسٹ سید میسر مرزا کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. اے حسین, اے حسین, اے حسین, جیتے رہو شبیر پہ مرنے والوں, مرنے والوں. غم حسین منانے والے آباد رہے. حسین